رکھے دل کا اجالا شان رمضان. رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحمت کرنے والا تو ہم سب کا رکھوالا تو رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما پاک بطول کا صدقہ دے ہمیں رسول کا صدقہ دے پاک بطول کا صدقہ دے ہمیں رسول کا صدقہ دے رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما مولا بخش شفائیں اب کر دے دور بلائیں سب مولا بخش شفائیں اب کر دے دور بلائیں سب رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما مولا بہت گھبرایا ہوں تیرے در پر آیا ہوں مولا بہت گھبرایا ہوں تیرے در پر آیا ہوں رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما ساجد در پر آیا ہے نبی کا واسطہ لایا ہے ساجد در پر آیا ہے نبی کا واسطہ لایا ہے رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما رحم فرما کرم فرما ماشاءاللہ عالمی شہرت یافتہ ثنا خواہ الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب قبلہ آپ کو آپ کی تمام ٹیم کو خوش آمدید خیر مقدم ہے آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا آپ تشریف لائے بہت شکریہ بڑی محبت اور بہت شاندار گفتگو کرنے والی شخصیت بہت ہم ان سے سیکھتے ہیں اور انہیں بہت ان کے انداز گفتگو کو پسند کیا جاتا ہے علامہ ڈاکٹر محمد شہزاد مجدی صاحب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ آپ ایک دن آئے نا ایسے لگتا ہے سال نہیں آئے ہیں آپ ماشاءاللہ اور یہ سنت بھی ہے نا زور غبن تزدد حبا فرمایا وقفہ ڈال کے ملو اس سے محبت بڑھتی ہے اچھا یہ تو مطلب تسی اب مزید ابھی وقفے ڈالنے ہیں آپ اچھا اور بہت ہی محترم بہت پیاری شخصیت اور یہ میرا تو یہ فخر ہے کہ یہ مجھے دوست کہتے ہیں تو میں ان کو بہت احترام کی نظر سے دیکھتا ہوں محبت اور ایک بہت اچھی مشاورت بھی یہ دیتے ہیں رہنمائی بھی کرتے ہیں بہت شیریں انداز ہے ان کا اور تصوف پر بہت گفتگو کرتے ہیں تصوف کی نظر سے
چیزوں کو دیکھتے ہیں یہ ہم سے جسمانی طور پر بہت دور چلے گئے ہیں لیکن قلبی طور پر یہ بالکل ہمارے قریب ہی ہیں ماشاءاللہ. سید ثقلین حیدر شاہ صاحب، السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک تو خوش آمدید آپ کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ. اور بہت عرصے بعد پاکستان میں بہت عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی ہے اور پروگرام میں تو بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی. ماشاءاللہ خوش آمدید. بہت دل خوش ہوا آپ کو، بلکہ مجھے یاد آ گیا کہ جب پاک پتن میں بابا فرید کے قدموں میں ہم پروگرامز کیا کرتے تھے اس وقت سے آپ سے یہ نیاز مندی ہے، عقیدت مندی ہے ہماری اور خوبصورت یادیں ہیں. جی ہاں بالکل. ناظرین کرام، آج کا موضوع انسان اور فطرت. فطرت کیا ہے؟ انسان انس سے ہے، اس کے مادے میں انس محبت، یہ انس اور محبت کا جذبہ انسان میں بلٹ ان ہے، بنیادی طور پر ڈالا گیا ہے. اور نسیان سے ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان خطا کا پتلا ہے، بھولتا ہے، نسیان کرتا ہے، خطا کرتا ہے، غلطی کرتا ہے. عام طور پر ہم نے یہ جملہ سنا ہے کہ بھی انسان تو خطا کا پتلا ہے. جس طرح یہ فطرت پر پیدا کیا گیا، وہ فطرت کیا ہے اور اس کا مفہوم، شرعی مفہوم اس اعتبار سے کیا ہوگا، اس حوالے سے ہمیں علماء کرام سے رہنمائی لینی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے کچھ مقامات پر انسان کی کچھ خصلتوں کا تذکرہ کیا ہے. فطرت وہ بنیادی ساخت ہے جسے آپ قدرتی حالت کہہ لیجئے، جسے سرشت کہا جا سکتا ہے، جو بنیادی ساخت ہے انسان کی. کچھ چیزیں اس میں ودیعت کر دی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے انسان کی مختلف خصلتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انسان بہت جلد باز ہے، انسان بہت بے صبرا ہے، انسان بہت لالچی ہے، انسان ناشکرا ہے، شکر بہت کم کرتا ہے، انسان بخیل ہے، تنگ دل ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جھگڑنے میں دوسری چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے. تو یعنی یہ تمام چیزیں انسان میں تخلیق کی گئیں. اس سے بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا ان جو خصلت ہے، جو بلٹ ان چیزیں ہیں، انہیں ختم کیا جا سکتا ہے، انہیں کم کیا جا سکتا ہے؟ جو اچھی عادات اور خصلتیں ہیں کیا انہیں بڑھایا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے ہم رہنمائی چاہیں گے. اور انسان کی فطرت کا جو قرآنی مفہوم ہے، جو شرعی مفہوم ہے، وہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا مفہوم، شرعی مفہوم کیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک حدیث پاک کا ہم نے بار بار اپنے مختلف پروگراموں میں ذکر کیا. آج لگتا ہے کہ وہ ہم اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے. جی. قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت جو 30 ہے نا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ. اللہ اکبر. اللہ کی فطرت. اللہ اللہ. بڑی عجیب و غریب آیت کریم ہے پورے قرآن میں، اور شاید اس مضمون کی واحد آیت ہے. جی. یعنی اور پھر صحیح بخاری کی حدیث کو ساتھ آپ ملائیں تو شاید اس سے یہ اور کھل جاتی ہے. فرمایا ان اللہ تعالی خلق آدم علی صورتہ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے یہ واحد مخلوق ہے انسان حضرت آدم جن کو اپنی صورت پہ پیدا کیا. اللہ اللہ اللہ. اس آیہ کریمہ میں آگے تفصیلی مضمون چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت پر تخلیق فرمایا ہے. جی. اب یہاں مجبوری ہے ڈکشنری کی کہ اردو زبان میں میرے علم میں شاید اور کوئی لفظ ایسا ہے نہیں. لفظ مزاج جو ہم بولتے ہیں جی اردو میں، اگر اس کو ہم یہاں لائیں تو ایسے لگتا ہے کہ خالق نے اپنی مخلوقات میں ایک ایسی مخلوق بنانا چاہیے کہ جسے دیکھ کر خالق یاد آ جائے. واہ واہ واہ. کیونکہ خالق خود صورت سے پاک تھا. وہ ایسا مصور تھا جو ایک تصویر بنا رہا تھا لیکن خود بے صورت تھا. اللہ اکبر. واہ، بہت اچھی بات. لہذا ایک ایسی صورت بنانا چاہیے کہ جو اسے دیکھے گویا مجھے دیکھے. واہ. الانسان سری ونا سرہ. واہ واہ. فرمایا انسان میرا راز ہے اور میں اس کا راز ہوں.
اور سنن ابی داؤد شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں تو مجھے اس کا ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے. فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. واہ واہ. تو میں جب دیکھتا ہوں کہ میرا رب بھی تو المؤمن ہے، واہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ہر مومن میں المؤمن نظر آنا چاہیے. واہ 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 واہ. لہٰذا یہ وہ فطرت ہے اور یہی انسان کا وہ خاصہ ہے جسے ابھی تک ہم پہلے پروگرام سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ ہے کیا چیز جس نے اس کو اشرف المخلوقات و فی احسن تقویم، جی ہاں. وہ چھپا ہوا راز جو ہے نا وہ آج ہمیں فطرت کے پردے میں چھپا ہوا ملے گا. اسی لیے صوفیہ نے کہا اس پردے کو ہٹاؤ. بار بار حجاب کی بات کرتے ہیں نا جو، واہ واہ. تو وہ تم پر اپنی ہی ذات، اپنی ہی خودی، اپنی ہی انانیت اور اپنی ہی نفسانیت کا حجاب ہے. جسے میر نے کہا کہ خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم. واہ. حجاب رخ یار تھے شاہ جی آپ ہی ہم. حجاب رخ یار تھے آپ ہی ہم، کھلی آنکھ جب کوئی پردہ نہ دیکھا. واہ واہ. تو اس فطرت کے ساتھ دو چیزیں جڑی ہیں، ایک تو آپ نے اپنی ذات کا پردہ اٹھانا ہے اپنے لیے، جی ہاں، اور ایک آپ نے وہ حجاب اٹھانا ہے جو آپ کو صورت سے مصور تک لے کے جاتا. واہ. اور یہ اس پر بھی الانسان سری وانا سر، اس پر یہ بہت تفصیل سے میں سمجھنا چاہوں گا. بلکہ شاید مجھے ایک زمانہ ہو گیا، میرا خیال ہے کہ اس موضوع پر آج پہلی مرتبہ پروگرام کر رہا ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے، شاید میں نے اس پر حالانکہ سینکڑوں پروگرام کیے ہیں، لیکن میں مجھے نے ایسے بھی جہاں تک میری حافظے کا تعلق ہے آج یہ پہلی بار پڑھا، پہلی مرتبہ. جی ہاں، یہ میں اس آج موضوع کی برکت ہے. میں خود بہت ایکسائٹڈ ہوں اس کو سمجھنے کے لیے. لیکن پہلے تو یہ سمجھ لینا خصلت ہے کیا؟ عادت ہے کوئی خصلت، کوئی صلاحیت ہے، یا فطرت؟ عادت، خصلت، صلاحیت، فطرت، اس میں فرق کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. سب سے پہلے تو میں صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا شکریہ. اور بے حد خوشی ہو رہی ہے بہت عرصے کے بعد ایسے صاحبان حال، صاحبان علم کے پہلو میں بیٹھ کر کچھ بات کرنے بسم اللہ کا موقع اور شرف مل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت انداز میں اور ہمیشہ کی طرح بڑے جامع اور مانع انداز میں اپنی گفتگو فرمائی. میں ذرا اس کو آپ کی گفتگو سن کے میں ایک مثال چھوٹی سی دینا چاہ رہا تھا. جی. ہمارے وہ دوست جو سننے اور دیکھنے والے ہیں ان کے لیے انتہائی آسان زبان میں یہ سمجھتا ہوں کہ فطرت ایک سفید کاغذ کی مانند ہے. ٹھیک ہے. بالکل سفید کاغذ ہے. اور اب عادت میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ عادت اس سفید کاغذ کے اوپر اس کی تربیت، اسے ملنے والا ماحول، اسے اپنے دوستوں کی، احباب کی اور دیگر لوگوں کی جو صحبت ہے، یہ پھر اس کے اوپر اپنے قلم سے کچھ چیزیں لکھا کرتی ہیں. بے شک. اب وہ خیر کی بھی ہو سکتی ہیں اور شر کی بھی ہو سکتی ہیں، بھلائی کی بھی ہو سکتی ہیں اور دوسری جانب کی بھی ہو سکتی ہیں. ہاں. اور یا اس طرح اور آسان کر لیں، دوسری طرح سمجھ لیجیے کہ یہ انسان کے اندر لگا ہوا ایک کمپاس ہے. ٹھیک ہے. فطرت جو ہے یہ اس کی نیکی کی جانب، خیر کی جانب، بھلائی کی جانب جو ہے یہ اس کی سمت کا تعین کرتا ہے. اس کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا جو فطرت ہوتی ہے. اچھا، تیسری بھی ایک مثال. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، 3 یا 4 سال کا بچہ ہے، وہ مٹھائی کا ایک پیس اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، وہ کھا رہا ہے، یا کھلونا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے. جی. اب کوئی شخص ہاتھ سے اس سے وہ کھلونا یا وہ مٹھائی کا ٹکڑا چھین لیتا ہے. جی. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فوراً رسپانس دیتا ہے. جی. رد عمل دیتا ہے. اچھا، پہلی بات ہے کہ وہ رد عمل جو دے رہا ہے وہ کسی اسکول سے سیکھا ہے، وہ کسی مدرسے سے سیکھا ہے، وہ کسی درسگاہ سے سیکھا ہے، تو وہ تو ابھی گیا ہی نہیں ہے. فطری طور یہ کون سی چیز ایسی جس کو وہ اس رد عمل پر مجبور کر رہی ہے؟ وہ روئے گا، وہ نہیں دے گا. وہ اگر کوئی دے گا تو اس کو چھیننے کی کوشش کرے گا. کیوں؟ کہ وہ انصاف چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا حق چھینا جائے. اور یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے. فطرت نیکی کی جانب لے کے جا رہی ہے، خیر کی جانب لے کے جا رہی ہے، انصاف کی جانب لے کے جا رہی ہے، اور اس کے جو حقوق ہیں ان کا تعین کرنا اس کو سکھا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور عادات کیا ہیں؟
وہ عادات جو ہیں وہ اس کے اوپر لکھا ہوا ایک قلم ہے، جس طرح بھی لکھ دیا جائے. ٹھیک، بہت اچھی بات. کلام شامل کرتے ہیں جی. بسم اللہ روفی صاحب. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پنجابی کا لہجہ سنیے. واہ واہ، بسم اللہ. تیرے عرش مقام مہاندرے دے وصف کرن کی ہینے خیال ساڈے گونگے لفظ ساڈے تھتھی سوچ ساڈی کچھ عمر ساڈی مندڑے حال ساڈے کچھ پالے نے پاپ پچھتری دے کچھ خوف نے رت اگے تری دے اگے پیچھے دے سب تیرے سامنے نے دن رات مہینے تے سال ساڈے حضرت علامہ اقبال کا پیش کیا ہے ڈاکٹر اعظمی صاحب نے. ساڈا نہیں حساب کتاب نہ تو ربا حشر دے روز معاف کر دیں پاک نبی تو سنگ پیام دیے اونا مورے نہ عیب کھنگال ساڈے پاک نبی تو سنگ پئی آن دیے اونا مورے نہ عیب کھنگال ساڈے رب سونے کرم کوئی ٹھار ٹھیا مل جاوے کھجوراں دے چونڈ اندر سونے عرب دی نور زمین اتے جاندی عمر چ بخت اجال ساڈے تیرے عرش مقام مہاندرے دے وصف کرن کی ہینے خیال ساڈے او گونگے لفظ ساڈے تھتھی سوچ ساڈی کچھ عمر ساڈی مندڑے حال ساڈے. ناظرین کرام خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی الانسان سری وانا سر لہو، انسان میرا. یہ اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی بات ہے، یہ ہم سمجھنا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا ہے یہ بہت اندر کی مشکل باتیں ہیں نا، جدھر آپ جاتے ہیں بڑے شوق سے سمجھائیں بھی لے کے جاتے ہیں. سمجھائیں. پہلے تو میں ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اللہ ان کو صحت عافیت کے ساتھ آمین آمین. حضرت وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجھے ایک لائن یاد آ گئی اور وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. وہ کہتے ہیں وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نے، وارث شاہ نہ عادتاں جاندیاں نے بھاویں کٹیے پوریے پوریے نہیں. ہوئے 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 کیا سبحان اللہ. اور مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، باتیں ہو رہی تھیں، ڈسکشن چل رہی تھی،
تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ہمیں فرمایا کہ اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدقوا، اگر تم سنو کوئی کہہ رہا ہو کہ ایک پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، ہلا نہیں، اپنی جگہ ہی چھوڑ کے چلا گیا، اللہ اللہ، تو مان لینا، اس کی تصدیق کر دینا۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوا، اللہ، اگر تم یہ سنو کہ کوئی کہے کہ کسی شخص کی فطرت بدل گئی تو قرآن نے بھی فیصلہ کر دیا نا کہ فطرت کی تصدیق نہ کرنا، لا تبدیل لخلق اللہ۔ میں چاہ رہا ہوں کہ آج ہمارا یہ موضوع کم از کم ہم اس کا معنی ضرور سمجھ کے اٹھیں یہاں سے، جو قرآن و سنت میں ہے۔ فطرت کیا ہے؟ خلق اللہ، فطرت اللہ یعنی خلق اللہ، وہ جبلت جو خالق نے انسان کی بنا کے اس کے اندر ڈال دی، فیڈ کر دی، انسٹال کر دی، ودیت کر دی، وہ فطرت ہے، اس لیے وہ بدلتی نہیں ہے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس کو یہاں بیان فرما دیا، اور دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ کی جو تفسیر ہے نا، جب تک ہم اس کو نہ دیکھیں، ہم اس روایت کو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، جس میں فرمایا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بے شک، وہ کہتے ہیں وہ فطرت وہ ہے جو اللہ نے اپنے علم سے اس بندے کی تقدیر میں شقاوت یا سعادت کی شکل میں لکھ دی ہے، ٹھیک، فائنلی اس میں جانا ہے۔ اچھا، ہر ایک کی فطرت الگ ہے؟ الگ ہے، بالکل۔ اچھا، وہ دو ہی یعنی ہیں اس کی مین جو شکے ہیں، یا دو اس کی سائڈ، یا اسلام پر ہے، یا سعادت ہے یا شقاوت ہے۔ اب یہاں ہم اسلام کو یا اس کو نہیں لاتے، ٹھیک ہے، تو فطرت یا شقاوت ہوگی یا سعادت ہوگی۔ اسلام پر تو ہر انسان فطرت پر ہے نا۔ اسلام اور دین جو ہے نا جی، اس کا معنی انہوں نے یہاں بیان کر دیا اچھا، کہ آپ صرف اسی پہ نہ رہیں۔ ٹھیک ہے، فطرت کا ایک دوسرا معنی، دوسری تفسیر جو ہے، جو بڑے بڑے اکابر اجلہ ائمہ نے لکھی، اس پہ آپ نظر رکھیے کہ وہ خلقت اور وہ جبلت، وہ اللہ رب العالمین نے جو خالق نے مخلوق میں رکھ دی ہے پہلے سے، اچھا، اس میں آپ اس کی کو تقدیر کی شکل میں وہاں پر درج کر دیا ہے، شقاوت کے باب میں اور سعادت کے باب میں۔ اس کی مثال متفق علیہ روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث میں دے دی، اس کے آخری حصے کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ وہ بندہ ساری زندگی جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اچانک اس کی وہ جو شقاوت والی حص تھی اور وہ تقدیر تھی، وہ غلبہ کرتی ہے اور وہ جہنمیوں والے اعمال شروع کر دیتا۔ ٹھیک ہے، اور العبرۃ بالخواتیم، اسلام میں یہ ہے کہ اعتبار ہمیشہ خاتمے کا ہوگا کہ اینڈنگ کس پہ ہوئی۔ اگر اینڈ خیر، خاتمہ بالخیر پہ جو اتنا زور ہے اور اتنی دعائیں بڑے بڑے اولیاء غوث کتب مانگتے ہیں، وہ اس لیے مانگتے ہیں، اور ہر ایک کو کرنی چاہیے، ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ جب اتنے بڑے کرتے ہیں، یار غوث پاک کر رہے ہوں، مجدد صاحب کر رہے ہوں، صحابہ کرام کر رہے ہوں، بہت بڑی دعا، تو ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اور وہ جو عارف کھڑی نے کہا کہ جنہ پریا سرتے تریا، وہ پیر ترن ڈر ڈر کے، اصل میں یہ کرتے وہی ہیں جن کے برتن میں کچھ ہوتا ہے، تو ان کو خوف ہوتا ہے گر نہ جائے۔ آپ کی بات سے اس بات کا بھی جواب آ گیا جو اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ جب اللہ نے ودیت کر دی تو پھر گناہ اس کے سر کیوں ہے؟ ہاں، گناہ اس کے سر کیوں ہے، یہ بھی اسی لیے میں نے اصل میں عرض کیا کہ آج فطرت کم از کم اپنا جو اس کی ڈیفینیشن ہے نا، وہ ہم پہ کلیئر ہو جائے۔ اس کے علم میں تھا کہ کیا کرے گا، اس کے علم میں تھا یہ شقی ہے یا سعید ہے، واہ واہ واہ، وہ پہلے سے لکھ وہ دیا، دونوں، تو فرمایا فائنلی وہ اس پوائنٹ پہ آتا ہے، کرنا اسی نے تھا، کرنا اسی نے تھا، بالکل ٹھیک ہے، یہ طے ہے اور یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ اس کو جوڑ لینا، الانسان سری ونا سرو، یہ میں سمجھنا یہ چاہوں اس گا، کا باطنی پہلو ہے، وہ جو ہم ظاہری صورت کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس کا ہڈن پہلو ہے۔ یہ ذرا میں مزے سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، اچھا، ذرا یہاں رک جائیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذرا مزے سے سمجھوں، ہمارے ناظرین بھی اس کو سمجھے۔ میں بہت عرصے سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا اور یہ آج موقع آ گیا۔ ماشاءاللہ، چلیں۔ انسان کی فطرت چاہ سب اس کے فیصلوں پر، اس کے رویوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ انسان کی جو فطرت ہے وہ اس کے فیصلوں پر بالکل اثر انداز ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ فطرت کو اگر ایک مقناطیس تصور کر لیا جائے اور سوئی جہاں بھی رکھی جائے وہ مقناطیس میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ اس کو کھینچ لیتے ہیں اپنی جانب۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر جب تک اس سوئی کو پکڑا رکھا جائے
تو اس وقت تک وہ اس کے قریب نہیں جائے گی، لیکن جو ہی اس کو چھوڑا جائے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ مقناطیس کی جانب آ جائے گی. ٹھیک ہے. فطرت جو ہے یہ ایک خیر کی انسان کے اندر آواز ہے. ٹھیک. انسان کی جو خواہشات ہیں، خواہش نفس جسے کہا جائے گا، وہ شیطان کا وسوسہ اور بری صحبت جو ہے، یہ انسان کے اندر عادات کو تخلیق کرتی ہیں، بری عادات کو. ٹھیک ہے. لیکن کبھی نہ کبھی ضرور وہ فطرت کی جو ایک آواز ہے وہ ضرور سنتا رہتا ہے، وہ آواز اس کو آتی رہتی ہے بدستور. بات کو ذرا میں تھوڑا سا اور آسان کرنا چاہتا ہوں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22,51,963 مربع میل پر حکومت کرنے والے حکمران، کیا بات، جن کی شخصیت ایک اپنی مثال آپ ہے. بے شک. آپ کے اسلام لانے سے پہلے کا اگر آپ کا مزاج دیکھا جائے اور اسلام لانے کے بعد کا مزاج دیکھا جائے تو پہلے آپ بہت انتہائی سخت مزاج ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ ایک شخص کو ذکر کرتا ہے، میں واقعے کی اب تفصیل میں نہیں جا رہا، تو چشمان مقدس سے آنسو گرنے لگ پڑتے ہیں. اب یہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ ایک فطرت میں نیکی اور خیر اور بھلائی موجود تھی، اگر نہ موجود ہوتی تو وہ دوبارہ واپس نہ ہوتے. لیکن کیا تھا کہ عادات جو ہیں وہ چھوڑ دی گئی اور دوبارہ فطرت کی جانب رجوع کر لیا. تو عادات اگر پختہ ہوتی جائیں تو بعض اوقات انسان فطرت کی آواز دب جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات تو شاید ماری جاتی ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک سگنل دیتی رہتی ہے انسان کو اندر سے. اور پھر انسان اگر اس آواز پہ لبیک کہنا چاہے اور اللہ کی توفیق بھی اگر ہو تو انسان اس فطرت کی آواز کو پھر سن لیا کرتا. ٹھیک ہے، یعنی وہ فیصلوں پر اس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے. کلام شامل کرتے ہیں جی قبلہ. بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب پچھلے دنوں نا قرب خاص درود شریف قرب خاص پڑھا، صاحبزادہ صاحب نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. آج ان کے سامنے درود ختم نبوت جو ہے، بسم اللہ. یہ سعادت ہے جی ہماری، یہ تو ماشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأول والنبي الآخر وخاتم الأنبياء آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأول والنبي الآخر وخاتم الأنبياء وآله وصحبه أجمعين. مولا درود بھیج تو خیر الانام پر، مولا درود بھیج تو خیر الانام پر، سرکار دو جہان علیہ السلام پر. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الاول والنبي الآخر وخاتم الأنبياء وآله وصحبه أجمعين. تخلیق جس کے نور سے سارا جہان ہے، تخلیق جس کے نور سے سارا جہان ہے، خاتم ہے انبیاء کا زمانے کی جان ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الاول والنبی الآخر وخاتم الانبیاء وصحبه أجمعين. ہے نور اولین وہ نبوت میں آخری، ہے نور اولین وہ نبوت میں آخری، اس پر
پر درود بھیجیے اس پر سلام ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الاول والنبی الاخر وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء وآلہ وصحبہ اجمعین اقسام سارے انبیاء کا جو امام ہے اقسام سارے انبیاء کا جو امام ہے ساجد درود اس پہ اسی پر سلام ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الاول والنبی الاخر وخاتم الانبیاء وخاتم الانبیاء وآلہ وصحبہ اجمعین. ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان